واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا کی جتنی آلودگیاں اور گندگیاں ہیں ان ساری گندگیوں سے اللہ رب العزت جنت کی بنی ہوئی عورت کو محفوظ رکھے گے. نہ حیض ہوگا، نہ نفاس ہوگا، نہ تھوک آئے گا، نہ ناک میں ریزش ہوگی، نہ بغل کی بدبو آئے گی. اور حورا کی جمع ہے. اس سے پہلے یہ بات بتائی گزشتہ کل. حور اس عورت کو کہتے ہیں جو بالکل نوجوان ہو، خوبصورت ہو، زردی بمائل ہو، آنکھ کے اندر کی کالی بالکل کالی ہو، سفید بالکل سفید ہو. اور عین کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. اس لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان چیزوں کی تعریف کی اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی، تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حوروں کے بارے میں سوال کیا جو اللہ پاک نے قرآن میں ان کے اوصاف بیان کیے کہ اللہ کے رسول ہی سب سے بہتر علم کے رکھنے والے ہیں. اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کیا حورِ عین کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کیونکہ قرآن میں حور العین کا لفظ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا، ایک تو یہ کہ موٹی موٹی آنکھیں، گورے رنگت والی، اور بھی منزلت جناح النسر، وہ پرندہ جو بس ابھی انڈے میں سے نکلا ہو اور اس کے پر جتنے خوبصورت اور نرم نرم لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کلر اور ان کا بدن اس چوزے کے اور اس پرندے کے پر کے برابر ہے. ان پروں کی طرح ہے جو بالکل ابھی انڈے سے نکلے ہو. آپ نے شاید دیکھا نہ ہو کتنے ملائم لگتے ہیں اس کے پر، ایک دن کے بچے کے، 2 دن کے بچے کے. فرمایا ویسی رنگت ہوگی، ویسی آنکھیں ہوگی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ایک اور ان کی تعریف کی، کامثالِ لؤلؤ مکنون، کہ یہ حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ چھپے ہوئے موتی کی طرح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفاؤہن صفاء الدر الذی فی الاصداف الذی لا تمسها الاydی. چھپے ہوئے موتی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ موتی جو سیپی کے صدف کے اندر ہے، وہ موتی جو صدف کے اندر ہے اور اس تک کسی کا ہاتھ ابھی نہیں پہنچا ہے، کامثالِ لؤلؤ مکنون، جس طرح وہ خوبصورت ہے، ان کو نہ کوئی درد لگا ہے نہ غبار لگا ہوا ہے موتیوں کو سیپ میں ہونے کی وجہ سے. ایسی جب یہ عورت پیدا ہوتی ہے دھاپ سے اور اللہ کے فرشتے ان کو خیمے میں ڈال دیتے ہیں تو ذرہ برابر ان پر کوئی نہ دھول ہوتی ہے نہ کوئی گھپٹا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چھپے ہوئے موتی یعنی ایسی حور اتنی خوبصورت ہوگی اس کے بدن پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا، جس طرح صدف میں، جس طرح سیپی میں چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، جس تک کسی کے ہاتھ نہیں پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے تو ایک اور تعریف قرآن میں کی تھی، ان خیرات الحسان، کہ ان جنت میں خیرات الاخلاق حسان الوجوہ، ان کے اخلاق بھی عمدہ ہوں گے اور ان کے چہرے بھی حسین ہوں گے۔ کتنی بھی خوبصورت عورت ہو اور اگر اخلاق بد ہو، برے ہو، تو اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ خیرات عمدہ اخلاق والی ہوگی۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، اللہ نے ان کی صفات میں تو کأنہن بیض مکنون بھی کہا ہے کہ ایسی ہوگی وہ جیسے چھپے ہوئے انڈے۔ عجیب عجیب قرآن میں حروف کو عجیب عجیب حرکتوں میں تشبیہ دی تاکہ دنیا میں مسلمان حرام نہ دیکھے، تاکہ دنیا میں مسلمان زنا نہ کرے۔ فطرت انسان کی عورتوں کی طرف مائل ہونا۔ ام سلمہ نے ایک ایک پارٹس جو قرآن کی آیتوں کا ہے وہ پوچھا ہے، اے اللہ کے رسول یہ آیت کا کیا مطلب، یہ آیت کا کیا مطلب؟ اب پوچھا اے اللہ کے رسول کأنہن بیض مکنون کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ برے ایسی ہوں گے جیسے چھپے ہوئے انڈے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقتهن كرقة الجلد الذي رأيته في داخل البيضة مما داخل القشر وهو الغرقاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انڈے کے اندر، انڈا جب ابالا جاتا ہے، ابالنے کے بعد انڈے اور چھلکا اور انڈے کے درمیان میں جو ایک باریک سی چادر رہتی ہے، اس باریک سی چادر پر جو حسن رہتا ہے اور اس باریک سی چادر پر انڈے کے چھلکے کی وجہ سے کوئی گرد و غبار لگا ہوا نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو قرآن نے حروف بتا کے چھپے ہوئے انڈے کی طرح ہے، تو مثال لیے انڈے کے چھلکے کے اندر کی تری اور اندر کی جو چادر رہتی ہے اس چادر کی طرح اللہ حروف کا چہرہ بنائیں گے، اس کا بدن رکھیں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا عروبا تترابا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے عورتوں کے بارے میں، جنتی عورتوں کے بارے میں۔ اللہ نے الگ الگ قرآن کی آیتوں میں الگ الگ ان حروف کا تذکرہ کیا، اس لیے پوچھ رہی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروبا تترابا، یہ تیسرے بارے میں بولا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی جنت کی عورتوں کی صفت بتائی اللہ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَنَّ اللَّوَاتِ تَغُنَّ فِي دَارِ الدُّنْيَا عَجَائِبَ رَمْسًا شَمْسًا خَلَقَهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ الْكِبْرِ فَجَعَلَهُنَّ عَذَارًا عِرْبًا مُتَعَشِّقَاتٍ مُتَحَبِّبَاتٍ أَطْرَابًا عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ۔ عروباً کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوٹ کے صرف اپنے شوہر کو ہی چاہے گی، کسی اور پہ نگاہ نہیں ڈالے گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی پہ نگاہ نہیں ڈالے گی، ہو چاہے کسی کو 2 جنت کی حوریں ملے یا 72 حوریں ملے، کیونکہ درجہ آئے گا آگے، درجات کے اعتبار سے اللہ حوریں دیں گے، جتنا جتنا حرام رہنا بجا ہوگا اتنی زیادہ حوریں اللہ اسے نصیب کریں گے۔ عروباً کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ اپنے شوہر ہی سے محبت کرنے والی ہوگی، متعشقات عشق کرنے والی ہوگی،
جس کو قرآن میں دوسری جگہ کا قاصرات الطرف، اس کی نگاہ نیچے رہے گی سوائے جو آگے کسی اور پہ نہیں جائے گی، پڑوسی کو بھی بھیا بنا گئی، ایسا نہیں ہوگا، دودھ والے کو بھی بھیا کہہ رہی ہے، دودھ والے کو بھی بھیا بنا رہی ہے، اس کے سامنے آتی ہماری عورتیں، بے حیا مرد سوئے ہوئے رہتے ہیں، دودھ عورتوں سے لینے کے لیے دودھ والے کے پاس بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں دودھ والا تو ہے، وہ سوئے پڑے رہتے ہیں اور اپنی عورتوں سے دودھ لیتے ہیں دودھ والوں سے، لیکن جنت کی عورت فیہن قاصرات الطرف، ان کی نگاہیں نیچی رہیں گی اور مردوں سے، وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کو دیکھیں گی، اس کے علاوہ کسی پر اس کی نگاہ فطرت نہیں، اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے جنت کی عورت کے کہ وہ نگاہ کسی اور پر ڈالے، اور اندرآبا جنت کی ساری حوریں ہم عمر رہیں گی، ہم 33 سال یہ رہیں گے، 33 جوانی نہیں رہتی ہے، نوجوانی رہتی ہے، بلوغت کے بعد نوجوانی رہتی ہے اور جوانی 33 سے شروع ہوتی ہے، اللہ جنت میں سب کی عمریں 33 کریں گے، مسلمان کے بچے بھی، اس کی روایت نہیں، اگر بچے بھی مرے مسلمان کے تو بعض روایتوں میں اللہ ان کو 33 سال کا وعدہ دے گا، تو جتنی حوریں ہیں جنت کی وہ ساری حوریں بھی انہی کی عمر کی یا تو 30 سال کی ہوگی یا 33 سال کی ہوگی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری چیزیں بڑھائی والی سنی کہ ایسی رہے گی ایسی رہے گی ایسی رہے گی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اچھا عمر کی سب کی سیم رہے گی، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل من الحور العین، جب اتنی ساری خاصیتیں اس کی ہے کہ ضربی بمائل ہے، چمکی کی طرح ہے، انڈے کی ہم عمر ہے، شوہر سے بہت زیادہ عشق اور محبت کرنے والی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ جنت کی عورت دنیا کی بیویوں سے سبقت لے جائیں گی، فوراً پوچھا کیونکہ عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے، اس لیے اپنی بیویوں کے سامنے کبھی کسی مرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اپنی بیوی کے سامنے کبھی کسی مرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اور عورتوں کو بھی یہ کہے کہ ہمارے سامنے کسی اور عورت کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، سلامہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا نساء الدنیا افضل ام الحور العین، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہے یا حوریں افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل نساء الدنیا افضل من الحور العین كفضل الصحابة على القرآن، بلکہ دنیا کی عورتیں حور عین سے زیادہ ایسے ہی افضل ہے جیسے باہر کا کپڑا افضل ہوتا ہے بنین سے، اندر کا کپڑا زیادہ عمدہ رکھنے کی کوشش کرتا آدمی یا باہر کا کپڑا، باہر کا کپڑا انڈر ویئر 25,000 کی بھی بھیجے گا، اتنا بھی دولہا یہ جو دولہے بنتے ہیں نا 15,000 20,000 25,000 کے سوٹ سلاتے ہیں کہ جس پر اللہ کی پکڑ ہے، جس پر اللہ کی، کیونکہ ایک ہی دن پہنتے ہیں نا، اس کے بعد کبھی پہنیں گے تو ہنسی کے ساتھ ہوگا، تو ایک ہی دن پہنتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہماری مراد نکالنا ہے، منتیں ہے، مراد ہے، کوئی اور میں
سکندرآباد سے پھر حیدرآباد سے جتنے کا بھی لائیں گے اتنے پیسوں کے اندر کی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ ایک ہی میں کہنا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں لباس وہ پہنے جس میں آدمی بار بار پہنے، تو اوپر کا لباس جس طرح آدمی بناؤ سیکھا۔ تو کبھی آپ نے دیکھا کہ بھائی انڈر ویئر بمبئی سے لائے جا کے خاص یا پھر بنیان میں نے احمدآباد سے منگایا، لیکن کپڑے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ دبئی کا کپڑا میں نے منگایا، میں نے یہاں سے کپڑا منگایا، میں نے وہاں سے کپڑا منگایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح کپڑے ظاہری اوپر والے کپڑے کا مقام اور فضیلت ہے، اس کے اندر والے کپڑے پر جس طرح جنت کی حوروں سے زیادہ فضیلت اور مقام ہے دنیا کی عورتوں کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں سے زیادہ جنت کی بیوی کا حسن 70,000 گنا زیادہ رہے گا۔ جنت کی عورتوں سے زیادہ حسن 70,000 گنا زیادہ آپ کی بیوی کا رہے گا، چاہے کیسی بھی یہاں پر ہو، کالی کلوٹی نکلی چپٹی کیسی بھی ہو، لیکن جب یہ جنت میں آئیں گے تو اس کو فریم میں لائیں گے اللہ، کیونکہ ملائکہ رہیں گی نا، یہ 2 کی بھی ملائکہ رہیں گی اور 72 کی بھی ملائکہ رہیں گی، تو ملائکہ اردو سے زیادہ خوبصورت ہونا نہ تو کھانے میں ساری کی ساری خوبصورت ہے اور یہی خوبصورت ہے۔ ایک دم روشنی ہوگی جنت میں، تو حوریں پوچھیں گی اللہ کے فرشتوں کو کہ یہ ایک دم روشنی آئی اور ایک دم ختم ہو گئی، کیا بات ہے جنت میں؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ جنتی کی جو دنیا کی بیوی ہے اس نے مسکرایا جس کی وجہ سے اس کے دانت ظاہر ہوئے، دانت کی چمک سے پوری جنت روشن ہوئی، اتنا حسن دے گی اللہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال پیدا ہوا وہی ماں لالی کا کہ دنیا کی عورتوں کو اتنا زیادہ کیوں نوازیں گے اللہ؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى، دنیا کی عورتوں نے نماز پڑھی ہے، جنت کی حوروں نے نماز نہیں پڑھی، دنیا کی عورتوں نے روزے رکھے، جنت کی عورتوں نے روزے نہیں رکھے، دنیا کی عورتوں نے اللہ کی اور ساری عبادتیں کی، جنت کی عورتوں نے کوئی عبادت نہیں کی، وہ دنیا کے مسائل مصیبتیں پریشانیاں حالات عبادات سارے کھانا پکانا صبح ہوئے کے گلاؤ شام ہوئے کے ہمارے کھاوڑ جوار بنتے صبح ہوئے کے لاٹھی کے نہیں گے دوپہر ہوئے کے لاٹھی کے نہیں گے شام ہوئے کے لاٹھی کے نہیں گے، ایسوں کو صحیح صحیح کے آئیں گی رہتی اگر وہ میں کہاں دیکھا ہوا ہے اتنا کام سہ کے آئیں گی رہتی ہو۔ تو پنجاب کی اگر شوہر ہے تو پنجاب میں دستور ہے کھانے بیٹھے کے کوئی روٹی رکھتی ہے، اب چاہے اس کو نیند آ رہی ہو، چاہے وہ استنجا میں ہو، چاہے کپڑے دھو رہی ہو، انہیں آگے شکرا بیٹھا کہ وہ کھانے کو نہ بولتا۔ مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہے پنجاب میں، تم آپ کوئی کام کرتے ہوئے اگر کسی نے دوسرا کام بولا تو کتنا ٹینشن آتا، کتنا ہوگا اتنا کر دینا، اور ایسے گھر میں ہم جاتے تو سب چھوڑے کھانا لگا، سب چھوڑے کھانا لگا، تو یہ جتنا سہ کے آئیں گے نا تو اس کا اجر اللہ دیں گے، تو اس سب کی سزا رہے گی 70,000 گنا۔
کتنا 70,000 زائد حسن اللہ نصیب کریں گے. ابھی وصلوا وجوههن النور فاجسادهن الحريرا بظل الماء خضر الثياب صفر العلا. اللہ کے چہروں پہ اپنی تجلی سے خوبصورتی ڈالیں گے. بیویوں کے چہروں پہ اللہ کے حسن میں سے حسن ڈالیں گے. اللہ کے حسن میں سے حسن ڈالیں گے. اسی طرح ان کے بدن کے اوپر اللہ ریشم کو ڈالیں گے. اس لیے جنتی عورت بہت زیادہ وہاں پہ حسن و جمال کے معنی کرے گی, ملکہ بن کے بھیجے گی. یہاں پر بھی وہی ہے, وہاں پر بھی وہی رہے گی. لیکن وہاں سے ساری آلودگیوں کو اللہ حدیث میں آتا ابھی آئے گا ایک نہر ہے, اس نہر میں سے اللہ ڈبا کے نکالیں گے. اس کے بدن پہ اللہ ریشم ڈالیں گے, اس کا کلر ان حوروں سے زیادہ کر دیں گے. ہرا لباس اس کے بدن پر ڈالیں گے اور بالکل پیلے زیورات اللہ اسے پہنائیں گے. اور جو دھوئیں دیں گے دھوئیں, وہ دھوئیں موتیوں کی طرح رہے گی. اور جو کنگے سے کنگا رہے گی وہ سونے کی رہے گی. اور یہ نغمے گائیں گی جنت کی عورتیں, نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن النائمات فلا نبعث ابدا ونحن المقيمات فلا نطعم ابدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا. ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں, یعنی کبھی موت نہیں آئے گی ہمیں. ابھی تھوڑا امید دیکھ رہے تو بولیں گے دیکھا تھوڑا امید ہے تو میرے امی کو بولوں گی, میرے ابا کو بولوں گی, میرے بھائی کو لگو سپورٹ کرتا محلہ ان سے. وہ بولیں گے نحن خالدات فلا نموت, ہمیشہ رہیں گے مریں گے نہیں. نحن النائمات فلا نبعث ابدا, ہمیشہ ناز و نعمت میں رہیں گی, ہمیں کبھی الفت و تکلیف نہیں دیکھیں گے. ونحن المقیمات فلا نطعم ابدا, ہمیشہ ہم تمہارے ہی ساتھ رہیں گے, تمہارے پاس سے کہیں نہیں جائیں گے. وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْقَطُ أَبَدًا, ہم ہمیشہ راضی رہیں گی, کبھی ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے. طُوبَىٰ لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا, ارے خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم بنی ہیں اور جو ہمارے لیے بنے ہیں. ایک تو ٹوٹ کر محبت کریں گے وہ. اب ام سلمہ نے تیسرا سوال کیا, کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے دوسرے شوہر تھے. پہلے شوہر ابو سلمہ تھے, فضائل اعمال میں سنے نا, انتقال ہو گیا, بعد میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئے. ام سلمہ نے ایک سوال کیا, المرأة منا تتزوج زوجين او ثلاثة او اربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها. اے اللہ کے رسول, ایک عورت ہوتی ہے, اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا, وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے. ہو سکتا وہ دوسرے کا بھی انتقال ہو جائے, وہ تیسرے سے نکاح کر لیتی ہے. ہو سکتا اس کا بھی انتقال ہو جائے, چوتھے سے نکاح کر لیا. اور اس زمانے میں ہوتا تھا, یہ زمانے میں تو عین پتہ عین کرتے ہیں لوگ. گھر کے بڑے بڑے خاندان کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسئلات میرے شوہر میں ان کی نکاح کروانے کی کوشش کرے. عالم حافظ مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے, گھر کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. ام سلمہ نے کہا پہلے کا انتقال دوسرے کا انتقال دے, اور ام سلمہ نے کہا چاروں کے چاروں جنت میں چلے گئے اور یہ بھی جنت میں پہنچے, تو آپ کیا کریں گے, وہ کس کے ساتھ رہے. پہلی چیز تو یہ چار کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی ہو. اس لیے ایک روایت میں ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر کوئی عورت دوسرے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا غیر فطری خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی جنت میں.
کون سی بھائی؟ ایک عورت کے لیے دو جوڑوں میں یہ غیر فطری ہے، بینک وقت میں ام سلمہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ انہا تخیر، اے ام سلمہ اسے ان چاروں کے بارے میں اختیار دیا جائے گا، ان چاروں میں سے کسی کی بھی ساتھ تو رہ سکتی ہے، ان چاروں میں سے اگر کسی کی دو بیویاں رہی، کسی کی تین بیویاں رہی تو جنت میں بھی وہ بیویاں ساتھ رہیں گی، لیکن وہاں یہ نہیں بولے گا اور اس کو کتنے لیے تم نے وہ کیلے کتنے لائے گے اس کو لیے، اس کے جوڑے کو کون سے کپڑے دلائیں گے، نہیں وہاں تم نہیں ہوں گے، سب اپنے اپنے دنیا میں مست رہیں گے، جھگڑا نہ لگے، سب اپنے اپنی جنت میں مست رہیں گے، دو بیویاں ہیں دونوں ساتھ رہے گی، تین ہے تین، تو ام سلمہ نے کہا اگر کسی کے چار شوہر ہو جائے اور چاروں جنت میں چلے گے، یہ بھی جنت میں چلے گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا۔ ام سلمہ نے تیسرا پتہ ڈالے کہ وہ جنت میں اسے جب اختیار دیا جائے گا تو وہ ان چاروں میں سے پسند کس کو کرے گی؟ ان چاروں میں سے پسند کس کو کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں گے ان دو میں، تین میں، چار میں، اور عمدہ اخلاق والے کو وہ پسند کرے گی۔ بیٹی کے لیے کھانا، گھراتی کے لیے کھانا، ایڑی ہوئی گیا، دیوانی ہوئی گیا، فون لگا کے وہ آنے کا رسل کر دیا، دعا نمبر لگے تھے ناس نے مار دیا گڑے اتر کے پیلٹ کو، تیرے جیسے 50 آئے، تیرے جیسے 10 آئے، تیرے جیسے 20 آئے، تیرے جیسے 30 آئے، تو ایسی ہے کہ تو ایسی ہے کہ جب بیٹی کی شادی دوسرے کے گھر میں ہوتی تب پتہ چلتا کہ بیوی کا کیا مقام ہے، جب داماد بولتا ہے نا اس کو کہاں سے، تب یہ باپ کو سمجھ میں آتا میں کسی کے بیٹی کو کیا کہہ رہا تھا، ابھی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ بیٹی دوسرے کے گھر میں نہیں جاتی، ابھی تو فرعون بنے گا رہتا ہوں، جب خود کی بیٹی دوسرے کے گھر میں جاتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے، تب مسئلے پوچھتے پھرتے ذرا سمجھاؤ نا داماد کا بیوی کا کیا مقام ہے، اس نے تو انگا نام کیا تھا جوانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کہ اچھے اخلاق والے کو وہ پسند کرے گی تو ام سلمہ نے کہا میں آپ کو ہی پسند کروں گی، اصل میں بیٹا گھما پھرا کے یہاں لانے کا تو تب اللہ کے رسول نے فرمایا یا ام سلمہ ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر چلے گئے، عمدہ اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر چلے گئے۔ اسی طرح اور نام کی بھی ہوئے لعبہ وغیرہ، اس کو انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ یہ بھی سوال پوچھا ایک صحابی نے، کہتے بھاگتا عورتیں رہیں گی تو جماع کتنوں سے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے وہ بھی بتایا، اس کو جمعہ کے دن کیا بتائیں گے انشاءاللہ۔